السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹ کیجئے۔ تو آج اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 13 پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ رات کے پب میں زارون پب کاؤنٹر پر لیٹ کر کئی گلاس شراب پی رہا تھا۔ میرا کے جانے کے بعد وہ ایک پورا گھنٹہ قبرستان میں کھڑا رہا۔ مایوسی کے ساتھ اس کا دل بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وائبرنٹ اسی لمحے زارون کا فون تنوین نے اس کو واٹس ایپ وائس نوٹ بھیجا۔ کیا ہوا زارون؟ شہزام کل شادی کر رہا ہے، کلب ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں، آج رات ہم اس کی شادی کا جشن منائیں گے۔ اس نے سر جھکایا اور جواب دیا، کچھ کام آ گئے اس لیے نہیں آ رہا، ویسے بھی یہ پہلی بار نہیں کہ وہ شادی کر رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے میز پر ہاتھ مارا، مجھے اور بوتلیں دو۔ وہ شراب پیتا رہا یہاں تک کہ رات کے 1 بج گئے۔ جب وہ پب سے لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلا تو اس کا ٹکراؤ ایک عورت سے ہو گیا جو مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ وہ اتنا نشے میں تھا کہ قدموں سے توازن کھو بیٹھا اور گر گیا۔ جو عورت اسے ٹکرائی تھی اس نے اسے تکلیف کے ساتھ گھورا۔ جیسے اس نے زارون کے چہرے کو قریب سے دیکھا، اس نے سانس روک لی۔ یہ کمال بدقسمتی ہے کہ میں نے اسے دوبارہ دیکھا، ایک بار آج دوپہر قبرستان میں اور دوسری بار آج رات پب میں، جب میں ایک دوست کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی جو پہلے بیرون ملک کاسمیٹک انڈسٹری میں کام کرتی تھی۔ او فریہ، یہ تمہارا نصیب ہے، تم ایک خوبصورت آدمی سے ٹکرائی، اس کی دوست نے مذاق کیا۔ وہ یہ ہرانے سے بولی، وہ یہ بس ایک کمینہ انسان ہے جس نے میری شہرت خراب کی۔ کیوں نہ تم پہلے جاؤ، میں اسے سبق سکھانا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے، یہ تو کافی خوبصورت لگ رہا ہے، تم اس موقع کو استعمال کر سکتی ہو، اس کے ساتھ کچھ کر لو کیونکہ وہ نشے میں ہے، اس کی دوست نے مذاق کیا۔ فریہ نے ہاتھ ہلایا، چھوڑو، مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ کیا تو مجھے الٹیاں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں مداخلت نہیں کرتی، تم اپنی مرضی سے اس کو عذاب دے سکتی ہو۔ جب اس کی دوست چلی گئی تو فریہ زارون کی طرف بڑھی اور اس کو لات ماری۔ ارے کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ زارون نے سر اٹھایا اور آنکھیں سکے کر اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ میرا، کیا تم میرا ہو؟ فریہ کو دھچکا لگا اور سوچنے لگی کہ کس اینگل سے میں وہ فرشتہ نما کمینی دکھتی ہوں۔ میرا میں پریشان ہوں کہ تمہاری کل شادی ہو رہی ہے۔ میرا، میں تم کو پسند کرتا ہوں، کیا تم جانتی ہو؟ زارون بڑبڑاتا رہا جب اس نے فریہ کے گھٹنوں کو گلے لگایا۔ فریہ اس کے رومیو والے رویے سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس وہ اس کی باتوں سے ناراض ہو رہی تھی اور اسے لگا کہ اس کی خوبصورتی برباد ہو رہی ہے۔ وہ خود اتنا خوبصورت تھا لیکن اس کے دماغ میں بہت بڑی گڑبڑ تھی۔ وہ میرا کو کیوں پسند کرتا ہے؟ وہ پوری کیمرہ کی ظالم ترین عورت تھی۔ فریہ اس پاگل کو سبق سکھانے کی سوچنے لگی، ورنہ وہ شیخ نہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے، اب اٹھو۔ فریہ نے اس طرح پرسکون کیا جیسے وہ محفین کے ساتھ کرتی تھی اور اسے اٹھا لیا۔ زارون کے گھٹنے ٹک گئے، اسی لمحے اس کا قدم لڑکھڑایا فریہ کے اوپر گرا۔ میرا، تمہارا جسم بہت نرم ہے، اتنا ہلکا، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تم سے، مجھے یہ پسند ہے۔ فریہ، جس کا عوام میں فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، شرمندگی سے بھڑک اٹھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ مجھ سے ہمیشہ اچھی خوشبو آتی ہے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اسے مخالف ہوٹل میں لے آئی۔ ہوٹل کسٹمر سے گھرا ہوا تھا۔ ہوٹل کے ریسیپشنسٹ نے، جسے کئی بار اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اتفاق سے انہیں ایک کارڈ دے دیا۔ جیسے فریہ نے زارون کو کمرے میں لانے کے بعد اسے بستر پر بٹھانا چاہا، زارون نے اس کے ہاتھ اس قدر مضبوطی سے تھامے کہ اس نے اپنے قریب کھینچ لیا۔ ڈونٹ لو می۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ ڈونٹ لیو می۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ کیا تم یہ کرنا چاہتے ہو؟ زارون کے کان کے پاس فریہ کی دلکش و حسین آواز گونجی۔ وہ اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ زارون کے سینے پر پھیرنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری درخواست کے مطابق سب ارینج کروں گی، لیکن مجھ پر الزام تو نہیں لگاؤ گے، ٹھیک ہے؟ فریہ کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ شرارت سے پہلے معصومیت سے پوچھتا ہے۔ نہیں، میں تم پر کبھی الزام نہیں لگاؤں گا۔ زارون کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور اس کے الفاظ ایسے بہہ رہے تھے جیسے پانی میں کاغذی کشتی۔ نشے میں دھت وہ خود کو کسی خواب میں محسوس کر رہا تھا۔
جہاں ہر بات دھندلی مگر عجیب حد تک خوشگوار لگ رہی تھی۔ ریکارڈنگ ختم کرتے ہی فریہ نے سٹاپ بٹن دبایا اور زارون کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی، جیسے وہ کوئی ضدی بچہ ہو، جیسے بہلا کر سلایا جا رہا ہو۔ واہ بڑے صاحب تو واقعی معصوم نکلے، وہ دل ہی دل میں ہنسی۔ زارون جو اب آدھا سو چکا تھا، خراٹے لیتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کے سارے غم اس کے بستر کے نیچے چھپ گئے ہوں۔ فریہ نے آہستہ سے اپنی کلائی نکالی، جیسے کوئی بلی پنجہ چھڑاتے ہوئے خاموشی سے شکار کی طرف بڑھتی ہے۔ پھر اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کیا آپ کے پاس خصوصی خواتین ہیں؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، جیسے سامنے والا سن کر حیران رہ گیا ہو۔ جی مجھے 5 چاہیے۔ 5؟ دوسری طرف والے کی آواز میں ایسا جھٹکا تھا جسے کسی نے اسے کرسی سے دھکا دے دیا ہو۔ ہاں لیکن کوئی مہنگی چیزیں نہیں چاہیے، $200 سے زیادہ کی نہیں، اور ہاں جلدی بھیجیں۔ کال ختم کرتے فریہ زارون کے پاس واپس آئی، جو اب بھی بے خبر خراٹے لے رہا تھا۔ وہ مسکرائی جیسے کوئی بچہ اپنی شرارت کے نتائج دیکھنے کے لیے بےتاب ہو۔ چلو زارون صاحب، اب دیکھتے ہیں اصل شو۔ وہ آہستہ آہستہ زارون کے کپڑے اتارنے لگی، جیسے کوئی دکان میں سیل لگی ہو۔ وہ جلدی سے سب کچھ خریدنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جیسے جیسے کپڑے کم ہوتے گئے، فریہ کا چہرہ مزید چمکنے لگا۔ واہ تم تو سوچ سے بھی زیادہ مردانہ نکلے، اس نے دل میں کہا ہنسی دباتے ہوئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ فریہ نے دروازہ کھولا تو سامنے 5 خواتین کھڑی تھی، جن کے حلیے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کسی پرانے فلم کی کاسٹ آ گئی ہو۔ ایک نے تو ہیلو کہتے ہی گمسم زارون کو دیکھ اور سر ہلا۔ یہی ہے ہمارا کلائنٹ؟ فریہ نے ہنستے ہوئے انہیں اندر بلایا اور جاتے وقت کچھ نوٹ ان کے حوالے کر دیے۔ لڑکیوں خوب تفریح کرنا، اور ہاں جو مزہ آئے وہ مجھے مت بتانا۔ جیسے فریہ دروازے سے نکلی، زارون نیند میں بڑبڑایا، فریہ تم تو کبھی الزام کبھی نہیں لگاؤں گی، اور پیچھے کمرے میں ہنسی کا طوفان اٹھنے لگا۔ خواتین نے زارون کے گرد ایسے گھیراؤ کیا جیسے شیرنیوں نے شکار کو گھیر لیا ہو۔ ایک نے زارون کے کان میں سرگوشی کی، ارے ہنی اٹھو، ہمارا وقت قیمتی ہے۔ دوسری نے زارون کے پیروں کے ناخنوں کا معائنہ شروع کر دیا، یہ ایسے تو پہلے پیڈی کیور کی ضرورت ہے۔ تیسری خاتون نے زارون کے بالوں میں انگلیاں پھیری، ارے یہ تو بہت ہی فریزی ہو رہے ہیں، کالر بھی تو ڈل ہے۔ زارون نیم غنودگی میں حیرت زدہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی اس کی ناک پر ہلکا سا چٹکی کاٹ دیتی۔ اٹھو نہ پیارے، ورنہ ہم تمہیں فیشل دینے لگیں گی۔ ارے دیکھو لڑکیوں، یہ بندہ نیل آرٹ کے بغیر کیسے رہتا ہے، چلو پہلے ناخنوں پر گلابی پالش کرتے ہیں۔ زارون جو اپنی آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن خواتین نے جواب دیا، سر یہ آپ کی خصوصی سروس ہے، اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر کیچپ اور مایونیز کا ماسک لگا دیا۔ جیسے ہی وہ ہیکٹ انسٹی ٹیوٹ واپس آئے، اس نے ایک رپورٹر کو کال کی، ارے کیا آپ کو گوسپ چاہیے اپنے نیوز پیپر کے لیے؟ میرے پاس کچھ گرم خبریں ہیں۔ اگلے دن صبح 6 بجے زارون ہینگ اوور سے بیدار ہوا جب اس نے پرفیوم کی بھاری خوشبو محسوس کی جس سے اسے متلی سی محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور چند سیکنڈ تک خالی چھت کو گھورتا رہا۔ پھر ایک عورت نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، تم جاگ رہے ہو ہینڈسم؟ زارون نے تیزی سے گردن موڑ لی۔ اسے ایک عورت نظر آئی جو بڑے ہی لاٹ سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ زارون کو شک ہوا کہ آیا وہ کسی ڈراؤنے خواب میں ہے، جب تک کہ دوسری طرف سے ایک عورت آ کر اس سے لپٹ گئی۔ ہینڈسم تم تھوڑی دیر سو کیوں نہیں جاتے؟ ابھی بہت جلدی ہے۔ اس نے چونک کر اپنی نظریں دوسری طرف موڑ لی جہاں اس نے ایک موٹی سنہرے بالوں والی عورت کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ اس کا منہ بھر آیا۔ اس کے بعد بستر پر موجود دیگر خواتین بھی بعد میں جاگ گئیں۔ یہ سب بھی کسی بھیانک سے کم نہیں تھی۔ اس نے زبردستی اپنے آپ کو دوبارہ تھپڑ مارا۔ اس کے بعد وہ چیخا اور صدمے سے اپنے پیروں کو کھینچ لیا۔ زارون شرمندگی اور غصے کے ملے جلے جذبات میں بس وہیں بیٹھا رہ گیا۔ جب اس نے خود پر نظر ڈالی تو ہوش اڑ گئے۔ وہ مکمل طور پر بے لباس اور پورے جسم پر گہرے جامنی رنگ کی ہیکوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے نقش و نگار بنائے ہوں۔ اس کی گردن، بازو اور یہاں تک کہ پیٹ پر بھی نشان تھے۔ کچھ جگہوں پر لپسٹک کے نشان بھی واضح تھے۔
زارون کو فوراً احساس ہوا کہ وہ خواتین صرف مذاق کے لیے نہیں آئی تھیں، انہوں نے دل بھر کر اس کا تماشا بنایا تھا۔ جیسے جیسے رات کے دھندلی مناظر یاد آنا شروع ہوئے، اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور ماتھے پر پسینہ اتر آیا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اس نے خود کو ڈھانپنے کے لیے کمبل کا استعمال کیا۔ اگر اس کے چہرے پر شدید درد نہ ہوتا تو اسے یقین نہ ہوتا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ تم سب کون ہو؟ تم یہاں کیوں ہو؟ تم سب نے میرے ساتھ کیا کیا کیا؟ کیا بات ہے تمہاری ہینڈسم؟ تم نے کل رات ہمیں کال کی اور تم خرگوش کی طرح سوئے رہے۔ ہم نے کافی دیر تک تمہیں پھسلانے کی کوشش کی لیکن تم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اس لیے ہم رات کو سر تمہیں کس کر کے سو گئے۔ چونکہ تم ہمیں ادائیگی کر چکے ہو تو چلو اب یہ تم پر منحصر ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ میرے قریب مت آنا۔ گھبرا کر زارون کا پاؤں لڑکھڑایا اور بستر پر گر گیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور صحافیوں کا ایک ہجوم اندر داخل ہوا۔ شٹ، یہ واقعی زارون شاہ ہے۔ مسٹر زارون، آپ امپریسو ہیں۔ آپ نے ایک رات کے لیے اتنی خواتین کو بلایا؟ زارون شاہ: سر، آپ کا ٹیسٹ واقعی انوکھا ہے۔ سر، آپ کا جسم کافی مضبوط ہے۔ کیمروں کا ایک گروپ زارون پہ چمکا۔ اس وقت اسے لگا جیسے وہ کسی ڈراؤنے خواب میں پھنس گیا ہو۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ ٹوٹ جائے اور بری طرح مر جائے۔ کیا کوئی اسے بتا سکتا ہے کہ اس نے کس کو ناراض کیا ہے جو ایسے اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے؟ اسی لمحے سے کاشان اور فریا کا وہ واقعہ یاد آیا جب کاشان نے فریا پر زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی عزت خراب کرنے کی نیت سے اس کے کپڑے پھاڑ دیے تھے، لیکن ولید کے اچانک آنے سے وہ اپنے گھناؤنے ارادے پورے نہ کر سکا۔ زارون نے اس وقت میرا کاشان کا ساتھ دیا تھا اور فریا کی تکلیف کو نظر انداز کر کے، لیکن آج وہی زارون بے لباس بیٹھا تھا۔ 5 عورتیں اس کا مذاق بنا کر جا چکی تھی۔ آج زارون کو پہلی بار احساس ہوا کہ فریا نے اس وقت کیا محسوس کیا ہوگا۔ آج زارون کو فریا کا بدلہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ہیکٹ انسٹیٹیوٹ میں فریا اپنے فون کی طرف دیکھتی بستر پر گرتے ہی ہنسنے لگی۔ صبرین جو ابھی اٹھی تھی فریا کے کمرے سے گزری، اس کی ہنسی سنی تو وہ بے اختیار رک گئی۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا، صرف فریا کو بستر پر لیٹے اور خوشی کے آنسو سے ہنستے ہوئے دیکھا۔ صبرین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو جو اتنا مذائقہ خیز ہے؟ میں تمہیں کچھ امیزنگ سا دکھاتی ہوں۔ فریا نے اپنا فون صبرین کے حوالے کیا۔ اتنی صبح کی ٹرینڈنگ سرچز پر پہلی نظر میں صبرین نے سوچا کہ شہزام اور میرا کی شادی کے بارے میں ہوگا، تاہم اسے زارون سلیپٹ ود 5 وومن دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ اس نے تصویر پر کلک کیا جس میں زارون کو ہوٹل کے کمرے کے فرش پر بیٹھا ہوا اور کمبل میں لپٹا ہوا دکھایا گیا تھا۔ ان میں 5 خواتین بھی تھیں۔ بیڈ پر پڑی مختلف اشکال اور سائز، بلا شبہ مختلف شکلوں اور سائزوں سے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گھناؤنی شکل کے ساتھ موٹے اور پتلے تھے۔ یقیناً ایک سے زیادہ تصویریں تھیں اور ایک ویڈیو بھی تھی جس میں شرمندہ نامہ نگاروں کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس واقعے نے فوری طور پر نیٹیزنز میں کافی ہلچل مچا دی۔ جب میں نے آج ٹرینڈنگ سرچز کو کھولا تو مجھے لگا کہ یہ شہزام اور میرا کی شادی کے بارے میں ہوگا۔ میں نے اپنے خواب میں بھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ یہ شہزام کے دوست زارون شاہ کے بارے میں ہوگا۔ کیا زارون شاہ آج ہیڈ لائن کے لیے شہزام سوری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے واقعی ایسا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ زارون شاہ کا ٹیسٹ اتنا منفرد ہے، وہ خواتین ایسے لگ رہی تھی جیسے اس کی ماں ہو۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ زارون شاہ کا ٹیسٹ اتنا برا ہے تو میں اس کے امیر خاندان میں شادی کرنے کا موقع پا لیتی۔ کم از کم ان خواتین سے قدرے بہتر نظر آؤں گی۔ زارون شاہ بہت اچھا ہے، مجھے ایسا آدمی بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ زارون شاہ سنگل رہا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قسم کی عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کیا شاہ خاندان کو اس کے بارے میں علم ہے؟ انہیں ان 5 خواتین کے معیار کے مطابق زارون شاہ کے لیے بلائنڈ ڈیٹ کا بندوبست کرنا چاہیے۔ صبرین تبصرے دے کر ہنس رہی تھی۔ کیا تم نے یہ کیا؟ اس نے فریا کو فون واپس کیا۔ دوسرے لوگ شاید نہ جانتے ہو لیکن وہ سب سمجھ گئی تھی۔ زارون مکمل طور پر میرا کے لیے دیوانہ تھا، یہ تو واضح طور پر اس پر مذاق بنا تھا۔ ہاں میں اسے کل رات بار میں ملی تھی، وہ بالکل نشے میں تھا تو میں نے اس کے لیے کچھ خواتین کا انتظام کر دیا۔ فریا مسکرا رہی تھی۔ وہ خواتین میرا سے بہت بہتر ہیں نا؟ صبرین نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔
تم چاہے جتنا چاہو اس کا مذاق اڑاؤ، لیکن تمہیں رپورٹرز کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ میں نے سنا ہے کہ زارون کے چچا جلد ہی صدر کے عہدے کے لیے امیدوار ہوں گے۔ اگر یہ معاملہ بڑھ گیا تو یہ یقینی طور پر شاہ خاندان تک پہنچے گا۔ ارے فریا اس کی باتوں سے تھوڑی گھبرا گئی۔ یہ زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ شاہ خاندان اتنا چھوٹا ہو۔ مجھے بھی یقین نہیں، لیکن تم نے زارون کی شہرت کو نقصان پہنچا دیا ہے، بس احتیاط کرنا۔ صبرین نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر مڑ کر باہر چل دی۔ فریا بے چینی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اچانک اس کی نظر میز پر موجود ایک دعوت نامے پر پڑی۔ اس نے اسے کھولا اور دیکھا یہ شہزام اور میرا کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ یہ عورت کتنی بے شرم ہے۔ وہ واضح طور پر تمہیں شادی میں مدعو کر کے تمہیں شرمندہ کرنا اور دکھاوا کرنا چاہتی ہے۔ تم جا رہی ہو؟ یقیناً مجھے جانا ہے، میرے ڈیڈ بھی مدعو ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ صبرین ہنس کر کہا، شاید یہ شادی بخوبی نہیں ہو پائے گی۔ تم نے سچ کہا، فریا نے آہستہ سے کہا۔ اب میں مزید سونے لگی ہوں۔ ہوٹل میں جب زارون نے آخرکار رپورٹرز اور عورتوں کو بھگا دیا تو اس نے اپنا فون آن کیا۔ جب اس نے نیٹیزنز کی طرف سے کیے گئے مذاق کے تبصرے دیکھے تو وہ تقریباً غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ کون سی اس کے ساتھ مذاق کیا تھا؟ اسے یاد آیا کہ وہ کل رات نشے میں تھا اور اسے ایک دھندلی سی یاد آئی۔ ایک پری نما سی عورت تھی جو خوشبو سے مہک رہی تھی۔ اس کی خوشبو بہت اچھی تھی اور وہ اتنی نرم تھی کہ اس نے تقریباً اپنے ہوش کھو دیے۔ آخرکار جب وہ بیدار ہوا تو وہ عورتیں تھیں جو بہت ہی بھدی لگ رہی تھی۔ اسے اپنے پیٹ میں متلی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اس کو روک نہ سکا اور فوراً باتھ روم میں جا کر قے کرنے لگا۔ قے کرنے کے بعد اس نے فوراً ہوٹل کے مینیجر سے سیکیورٹی کیمروں کو ریکارڈ چیک کرنے کو کہا۔ جب اس نے صبح کے وقت سیکیورٹی ویڈیو دیکھی تو اس نے ایک عورت کو اس ہوٹل میں داخل کراتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے اس عورت کے چہرے کو اچھی طرح دیکھنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے پاگل ہونے والا تھا۔ فریا شیخ، فریا شیخ، اس نے اس کی زندگی بھر کی بنائی ہوئی شہرت اور امیج کو تباہ کر دیا۔ اسے اس کا حساب چکانا تھا۔ اسی لمحے زارون کا فون بجا۔ یہ تنویر کا فون تھا۔ تو یہ تھی تمہاری مصروفیات جب تم نے کہا تھا کہ کل رات کے تم مصروف ہو۔ وہ زارون، تم عموماً عورتوں سے دور رہتے ہو مگر تم نے سب کو حیران کر دیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تم اب تک ورژن ہو، لیکن تم ایک ساتھ 5 عورتوں کے ساتھ رات گزارو گے، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا مگر تمہاری پسند واقعی عجیب ہے۔ کیا تمہیں عام عورتیں پسند نہیں ہو سکتی؟ چپ رہو، زارون نے شرمندگی میں بیزار ہو کر کہا۔ مجھے اس فریا نے پھنسایا ہے۔ مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی تخلیقی ہو سکتی ہے۔ تنویر نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، کیا تم نے کل رات اپنی وہ بات ادھوری چھوڑ گیا؟ کیا تم اب بھی خود کو میرا دوست کہتے ہو؟ زارون نے دانت پیس کر کہا، اگر تم میرے دوست ہو تو تمہیں ان ٹرینڈنگ سرچز کو ہٹانے میں میری مدد کرنی چاہیے۔ حقیقت جلدی آ جاؤ، آج شہزام کی شادی ہے، مت بھولنا۔ تنویر نے اس کو یاد دلایا۔ تب زارون کو یاد ہے کہ آج میرا اور زارون کی شادی ہے۔ اس نے کل رات کی دکھی لمحات کو محسوس کیا تھا، تاہم فریا کی جانب سے کیے گئے شرمندہ کن مذاق کے بعد اب اسے صرف غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس شادی میں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اس عورت کو ڈھونڈ کر اس کا حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ میں دوپہر میں آ جاؤں گا، مجھے پہلے فریا سے حساب چکانا ہے، کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ زارون دونوں طرف سے الجھا ہوا تھا، لیکن آخرکار اس نے تنویر کو رد کر دیا۔ ٹھیک ہے، دیر مت کرنا۔ کال ختم ہونے کے بعد زارون نے فوراً کسی سے فریا کا پتہ معلوم کیا، پھر وہ فوراً وہاں پہنچا۔ ہیکٹ انسٹی ٹیوٹ پہنچنے پر اس نے دروازے پر کافی دیر تک دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ فریا نے دروازے کے پیچھے کھڑے آدمی کو دروازے کی چٹکنی سے دیکھا اور پھر اسے نظر انداز کر کے واپس سو گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ دروازے کھولے بغیر اندر آ جائے گا، لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس آدمی کے غصے کو کمتر سمجھا جاتا۔ جلد ہی زارون نے فریا کے بیڈ روم کا دروازہ لات مار کر کھول دیا۔ جب اس نے بستر پر سوئی فریا کو دیکھا تو اس کے دل میں غصے کی لہر اٹھی جو اس کے دماغ تک پہنچ گئی۔ فریا شیخ، اس وقت تم کیسے سو سکتی ہو؟ زارون نے کمبل پھینک دیا۔ بستر میں چھپی ہوئی فریا صرف گلابی نائٹ ڈریس پہنا تھا۔ اس کا نائٹ ڈریس بکھرا ہوا تھا، نیند کی حالت میں اوپر نیچے ہو گیا تھا۔ اس کی سفید جلد پہ زارون کی نظر ٹھہر گئی۔ اس کی سانس دھڑکنی مانند تیز ہو گئی۔ صبح والی عورتوں نے بھی سیکسی کپڑے پہنے تھے مگر فریا کی جسمانی ساخت کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ اس کی پتلی کمر اور لمبی ٹانگیں تھیں۔
اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو گیا۔ فریہ نے چیخ مار دی۔ اس نے اپنی طرف سے ایک سویٹر اٹھایا اور تیزی سے پہن لیا۔ زارون تم کمینے ہو، اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر مارا جبکہ وہ کپڑے پہنتی جا رہی تھی۔ زارون جو تکیے کے مارے جانے پر غصے سے بھرا تھا بولا تم مجھے مارنے کی جرت کیسی کر سکتی ہو؟ فریہ شیخ تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم ہی وہی تھی جس نے کل رات ان عورتوں کو بلایا تھا، تم ہی تھی جس نے رپورٹرز کو بھی اطلاع دی تھی، ہے نا؟ تم نے میری شہرت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اگر میرا نام شاہ نہیں ہوتا تو میں تمہیں اس دفعہ ایک اچھا سبق سکھاتا۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے الزام دو گے، اس لیے خوش قسمتی سے میں نے ثبوت محفوظ کر لیے ہیں۔ فریہ نے تیزی سے اپنا فون نکالا۔ میں نے سب کچھ ریکارڈ کر دیا تھا۔ تم ہی وہ تھے جس نے کل رات کہا تھا کہ تمہیں یہ سب چاہیے۔ اس نے ریکارڈنگ چلا دی۔ زارون کی نشے میں ڈوبی آواز سنی جا سکتی تھی۔ میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ تم مجھے الزام نہیں دو گے، ہے نا؟ نہیں، میں کبھی تمہیں الزام نہیں دوں گا۔ زارون کا خوبصورت چہرہ غصے سے بدل گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے کہا رات ایسی باتیں کہی ہوں گی۔ میں ہی غلط سمجھی جا رہی ہوں، فریہ نے روتے ہوئے کہا۔ تم مجھے گلے لگاتے ہوئے مجھے چھوتے جا رہے تھے۔ شاید تم نے مجھے میرا سمجھ لیا تھا، مگر پھر تم نے یہ سب کرنا چاہا، لیکن میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی اور مجھے پتا تھا کہ میں تمہاری پسند نہیں ہوں، اس لیے میرے پاس کال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہارا جسم مضبوط ہے تو مجھے ڈر تھا کہ ایک عورت تمہیں پورا سکون نہیں دے پائے گی، اس لیے میں نے 5 عورتوں کو بلایا۔ چپ ہو جاؤ۔ زارون کے سر کے پٹھے غصے سے پھڑکنے لگے۔ اگر وہ اس کی باتوں پر یقین کر لیتا تو اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ وہ عورتیں اتنی بدصورت ہوں گی۔ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، فریہ نے روتے ہوئے کہا۔ شاید اس لیے کہ وہ بہت سستی تھی، ہر ایک نے صرف $200 لیے تھے۔ $200؟ زارون کے منہ سے خون رسنے لگا۔ فریہ شیخ وہ اتنے نیچے تک جا سکتی تھی؟ ہاں بالکل، میں تمہیں وہ عورتیں نہیں لا کے دے سکتی تھی جو $1000 لیتی ہیں۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو مجھے کئی $1000 خرچ کرنے پڑتے۔ اگر تم وعدہ پورا نہ کرتے اور پیسے واپس نہ کرتے تو مجھے بہت بڑا نقصان ہوتا۔ فریہ نے معصومیت سے کہا۔ ویسے کل رات کی فیس میں نے خود دی تھی، تم مجھ سے $1000 کے قرض دار ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں $1000 اس دنیا میں دوں گا، تم وہ پیسے وہاں استعمال کر لینا۔ زارون نے فریہ کے ایک پیر کو پکڑ کر اسے کھینچا۔ جیسے ہی وہ حرکت کرنے والا تھا اس کا فون بجنے لگا۔ فریہ نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسے منہ پر دھکیل دیا اور پھر وہ تیزی سے بھاگ گئی۔ رک جاؤ۔ زارون اس کا پیچھا کرنے لگا لیکن اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر کال اٹھائی۔ کہو کیا کہنا ہے، میں بیزی ہوں۔ لگتا ہے کہ تم ابھی تک فارغ نہیں ہوئے زارون شاہ۔ رات 5 عورتوں کے ساتھ گزارنا کافی نہیں تھا تو دن میں بھی دوسری عورتوں سے ملنا ہے؟ ایک توہین امیز آواز سنائی دی۔ زارون نے کالر کی آئی ڈی دیکھی۔ یہ جیسمین شاہ کی کال تھی۔ اس نے خوف کے مارے کانپتے ہوئے کہا، آپ ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ ہو۔ بس کر، مجھے تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ فوراً واپس آ جاؤ، دادا تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، جیسمین نے سرد آواز میں کہا۔ زارون رونے کے قریب تھا۔ ابھی کل رات دادا بہت غصے میں ہے، جیسمین نے اسے یاد دلایا۔ زارون کانپتے ہوئے بولا، میں بھی آ رہا ہوں، بس احتیاط سے آنا۔ جیسمین نے کال کاٹ دی۔ زارون رونے کو تھا مگر آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔ فریہ کی وجہ سے وہ واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ 1 گھنٹہ بعد زارون شاہ فیملی کے ولا میں پہنچا۔ جب وہ اندر آیا تو مسٹر شاہ، اس کے والدین، جیسمین اور جاسم کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھا اسے تھوڑا سکون آیا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کے خالہ و ماموں وہاں نہیں تھے، ورنہ وہ سب مل کر اس کی تفتیش کرتے اسے مرنے کا احساس ہوتا۔ بھائی آپ آ گئے؟ زارون کے چھوٹے بھائی جاسم نے مسکرا کر اس کا مذاق اڑایا۔ کیا تم مردوں کے لیے خصوص ٹونک پینا چاہتے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ تم کل رات سے تھک چکے ہوگے۔ زارون نے غصے سے اسے گھورا، پھر وہ فوراً مسٹر شاہ کے لیے کافی بنانے چلا گیا تاکہ اس کے سامنے اچھا دکھائی دے سکے۔ کل رات مجھے کسی نے پھنسایا تھا، گھٹنے ٹیکو، مسٹر شاہ نے سخت آواز میں کہا۔ زارون کے والد ہارون شاہ نے بھی خبردار کیا، گھٹنے ٹیکو کیونکہ تمہارے دادا نے کہا ہے۔ زارون کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے۔ مسٹر شاہ نے ایک دھماکے کے ساتھ کیپ زمین پر رکھا اور غصے سے بولے، شاہ خاندان میں تم جیسا بے شرم آدمی کیوں ہے؟ تمہارا چچا اگلے سال الیکشن لڑنے جا رہا ہے
اور تم یہاں خاندان کے لیے رکاوٹ بنے ہو۔ تم نے صبح ہی کیمبریا کا مذاق بنایا۔ زارون کی والدہ ونیزا نے افسوس سے کہا کہ دوسرے دن تمہاری خالہ نے تمہارے لیے ڈائریکٹر شیروز کی بیٹی سے ملاقات طے کرنے کا سوچا تھا، لیکن آج صبح اس مسئلے کے بارے میں سنا اور ملاقات بغیر کچھ کہے رد کر دی گئی۔ بتاؤ کون سے اچھے خاندان کی بیٹی تم سے شادی کرنے کی جرت کرے گی؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ زارون نے سر جھکا لیا۔ وہ ویسے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر سال جب اس کے خاندان والے اس کے لیے ملاقاتیں طے کرتے تو وہ سب سے پریشان ہو جاتا۔ چپ ہو جاؤ، مسٹر شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ زارون روتے ہوئے کہنے لگا، دادا میں کل رات نشے میں تھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ ایک عورت تھی فریہ شیخ جس نے ان عورتوں کو بلایا۔ میں نے انہیں نہیں چھوا۔ ہم نے پہلے ہی اس کی تحقیقات کر لی ہے۔